بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیقہ کیا ہے؟ عقیقہ کے فوائد اور حکمتیں۔ بچے کی اچھی پرورش اس کے عقیقے سے بندھی ہوتی ہے، یعنی عقیقہ ہوگا تو اچھی پرورش ہوگی، یعنی عقیقہ بچے کے دین کی سلامتی کا ضامن ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ بچہ رہن رکھی ہوئی چیز کی طرح ہے، تو جس طرح قرض ادا کر کے رہن چھڑائے بغیر اس چیز سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح بچہ گویا رہن میں رکھا ہوا ہے۔ عقیقے سے منعم کے احسان کا قرض ایک طرح ادا ہو جائے گا۔ اور ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس بچے کا عقیقہ نہیں ہوا اور وہ بچپن میں مر جائے تو والدین کے حق میں سفارش نہیں کرے گا۔ امام احمد نے بھی اس کا یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ خطابی وغیرہ نے اس مفہوم کو سب سے بہتر قرار دیا ہے۔ اس مفہوم کی توضیح اس طرح ہے کہ جیسے قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں رہن روک دیا جاتا ہے، واپس نہیں کیا جاتا، اسی طرح عقیقہ نہ کرنے کی صورت میں بچے کو والدین کی سفارش سے روک دیا جائے گا۔ لیکن علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ عقیقہ شیطان سے حفاظت کا سبب ہے، اس کے بندھن کو توڑ دیتا ہے اور اس کے اثرات کو کم کرتا ہے، اس لیے کہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بچے کی پیدائش کے وقت اس پر اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اکثر لوگوں پر اثر ڈالنے میں کامیاب بھی ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیتیں اس پر شاہد ہیں۔ تو اللہ نے اس کے اثرات سے بچے کے محفوظ رہنے کے لیے والدین کو یہ تدبیر بتائی کہ اس کی طرف سے جانور ذبح کرو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی کے پاس تنگ دستی کی وجہ سے عقیقہ کرنے کی طاقت نہ ہو، وہ اگر قرض لے کر عقیقہ کرے تو مجھے امید ہے کہ اللہ اس کو اس کا بدل عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اس نے ایک سنت کو زندہ کیا۔ اس کا مفہوم جو بھی ہو، بہرحال اس تاکیدی حکم کی وجہ سے جہاں تک ہو سکے عقیقے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا عقیقہ کرنے کے بارے میں بہت سی روایتیں ہیں۔ مشہور محدث یحییٰ بن سعید الانصاری فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو، صحابہ و تابعین کو دیکھا، وہ عقیقے کا بہت اہتمام کرتے تھے، اس کو چھوڑتے نہیں تھے، خواہ بچے کا عقیقہ ہو یا بچی کا۔ امام مالک فرماتے ہیں ہمارے ہاں مدینے میں سب اس کی اہمیت کو جانتے ہیں اور اس پر عمل ہوتا آ رہا ہے۔ علماء نے اس کی متعدد حکمتیں بیان کی ہیں۔ عقیقہ ایک قربانی ہے جو بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کی طرف سے ادا کی جاتی ہے، جس سے اس کو بہت فائدہ پہنچتا ہے، جس طرح دعا سے اور حج کرانے سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ گویا یہ ایک فدیہ ہے جو بچے کی جان کے بدلے میں ادا کیا جاتا ہے، یعنی اس کے بدلے بچے کی جان چھڑائی جاتی ہے، جیسے اسماعیل علیہ السلام کو مینڈے کے بدلے چھڑایا گیا تھا۔ اس کی نقل میں جاہلیت میں بھی لوگ عقیقہ کرتے ہیں۔
یہ ایک اچھا شگن تھا اور نیک عمل تھا، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلاح کرتے ہوئے اس کو باقی رکھا۔ جاہلیت میں لوگ بچے کے سر پر عقیقے کے جانور کا خون ملتے تھے۔ یہ ایک گندی چیز تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ختم کیا۔ عقیقے سے شیطان کے اثرات سے محفوظ رکھنے کی تدبیر کی جاتی تھی۔ عقیقہ بچے کے نسب اور خاندان کے اظہار اور پرچار کا ایک ذریعہ ہے۔ اس سے آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں کا بچہ ہے اور اس کی کسی بھی معاشرے میں سخت ضرورت ہوتی ہے تاکہ کبھی اس کے بارے میں کوئی ناپسندیدہ بات نہ کہی جا سکے۔ عقیقے سے سخاوت کی صفت پیدا ہوتی ہے اور بخل کی بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ عیسائیوں میں جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو زرد پانی سے اس کو رنگا کرتے تھے اور اس بات کو نصرانی یعنی عیسائی ہونے کی علامت سمجھا جاتا۔ پس مناسب معلوم ہوا اور بہتر سمجھا گیا کہ ان کے اس فعل کے مقابلے میں کوئی ایسا فعل پایا جائے جس سے اس بچے کا ملت ابراہیمی یعنی اسلام کا تابع ہونا معلوم ہو۔ عقیقہ اللہ کی نعمت کا شکریہ اور اس پر اظہار خوشی کا ایک طریقہ ہے۔ بچہ اللہ کی عظیم نعمت ہے اور والدین کو بچے سے محبت ہوتی ہے، اس لیے اس پر منعم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ عقیقے کا گوشت کھلا کر رشتہ دار، پڑوسیوں، دوستوں، احباب اور فقراء و مساکین کے دلوں کو خوش کیا جاتا ہے اور اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے اور اسلام میں آپسی الفت و محبت اور اجتماعی زندگی کی جو اہمیت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، اور یہ اس طرح کی اور بھی مصلحتیں اور حکمتیں عقیقے میں پنہاں ہیں، یعنی مسلمانوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بچے اور بچی کے عقیقے کا فرق۔ لڑکی کی طرف سے 1 اور لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا بکریاں ذبح کی جائیں۔ جمہور فقہاء کے نزدیک یہ فرق ملحوظ رکھا جائے گا۔ اس سلسلے میں کئی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ لڑکی کی طرف سے 1 اور لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا بکریاں ذبح کر دیں۔ حضرت ام کرز فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیقے کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا، لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1۔ عقیقے کا وقت۔ سنت یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کرے۔ 7ویں روز کی تخصیص اس لیے ہے کہ یہ عین مصلحت کے مطابق ہے۔ ولادت اور عقیقے کے درمیان کچھ فاصلہ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ پورا گھر زچہ بچہ کی خیر گیری میں مصروف رہتا ہے، تو یہ بالکل مناسب نہیں تھا کہ ایسے وقت میں عقیقے کا حکم دے کر ان کا کام اور بڑھایا جائے۔ نیز بہت سے لوگوں کو اسی وقت برقع ملنا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ بات مروی ہے، اگر 7ویں دن نہ کر سکیں تو 14ویں دن اور 21ویں دن کرنا مستحب ہے۔